اور اس وقت ڈاکٹر فوزیہ صدیقی پریس کانفرنس کر رہی ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ آ رہی ہے، سوال اب پوچھنے کا یہ ہے کہ کب آ رہی ہے؟ نئی پاکستانی حکومت نے وہ اقدامات اٹھائے جو پچھلی حکومتوں نے پس پس ڈال دیے تھے، جیسے کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ ابتدائی جوش اور کوشش سبوتاژ ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہم بڑی پر امید خبریں میڈیا میں سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ امریکہ سے بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ خود وزیر خارجہ نے یہ اعلان کیا تھا، کہا یہ گیا تھا کہ یہ محتاط اور راز میں ہونی ہے، آپ خاموش رہیے گا، مگر دانستہ یا غیر دانستہ توڑ مروڑ کر سوشل میڈیا پر باتیں پھیلا دی گئیں، جس کی وجہ سے عارضی طور پر ایک تعطل نظر آ رہا ہے، ورنہ شاید اس وقت ہم عافیہ کو ویلکم کر رہے ہوتے۔ حالانکہ عافیہ موومنٹ نے کوئی تشہیر نہیں کی اور میں تو مکمل طور پر خاموش تھی۔ آپ سب یہاں موجود ہیں میڈیا کے حضرات اور آپ کو اس بات کا علم ہے اور فرسٹریشن بھی، لیکن میں نے کہا اگر میں نے فون اٹھا کے ہیلو بھی کہا تو پتہ نہیں کوئی بات کہاں سے کہاں ہو جائے، تو میں اٹھاؤں ہی نہیں۔ تو جب میں خاموش رہی اس عرصے میں تو میرے نام پر جعلی اکاؤنٹ شروع ہو گئے اور میرے جعلی بیانات شروع ہو گئے۔ لگتا جیسے وہ سبوتاژ کا پورا الزام میرے سر پر دھر کے میری بہن کو نہ لانے کا ایک اور عجیب و غریب سا بہانہ بنانا تھا۔ بہرحال یہ سارا کچھ اس ساری چیزوں سے صرف میڈیا میں ہی نہیں، عوام کو بے حد الجھن اور کنفیوژن میں ڈال دیا گیا۔ یقیناً وزیر اعظم صاحب اور وزیر خارجہ اپنے مقاصد میں مخلص ہیں، مگر لگتا ہے کہ اسٹیٹ کی مشینری کسی اور راہ پر چل پڑ جاتی ہے کبھی کبھار۔ ایک مرتبہ پھر 10 مارچ سے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبر دی گئی کہ عافیہ کو رہا کیا جا رہا ہے، وہ 16 مارچ کو واپس آ رہی ہے۔ آج 16 مارچ ہے، امریکہ میں تو ابھی 16 مارچ شروع ہوئی ہے، دن ابھی پورا ختم نہیں ہوا، امید کے دیے ابھی بھی جلے ہوئے ہیں، مشعل ہماری ابھی بھی روشن ہے۔ اگر یہ خبر غلط تھی تو بھی سرکاری سطح پر خاموشی رہی۔ کہتے ہیں نا کہ خاموشی کا مطلب مان لینا کہ ہاں بھئی یہ صحیح ہے۔ حکومت کے حامی سوشل میڈیا سے یہ خبریں چلا رہے تھے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کریڈٹ بھی دے رہے تھے۔ ان حالات میں اگر عافیہ جیسا سمپل کیس بھی پاکستانی عوام کی توقعات کے مطابق حل نہیں ہو سکتا تو اور مسائل کے حل کے لیے کیا توقع رکھی جائے؟ یہ تو پہلے والی باتیں ہوئی، ان کو نیا تو نہیں کہا جا سکتا۔ عافیہ کے لیے آواز اٹھانے میں صرف ہمت اور قومی غیرت کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کو بتاتی ہے، جب عافیہ کے لیے ہماری حکومت آواز اٹھاتی ہے تو یہ دنیا کو بتاتی ہے کہ ہماری ترجیحات میں ہمارے اپنے عوام شامل ہیں، بلکہ سر فہرست ہے اور ایک پاکستانی فرد کی ویلیو ہے۔ مگر اگر یہ اتنا معمولی قدم بھی نہیں اٹھا سکتے تو کوئی ہماری حمایت کیوں کرے گا؟ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ شخص جو دوسروں کے آگے جھکتا ہے اسے صرف اپنے قدم نظر آتے ہیں مگر آگے بڑھنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ تو ایسی قوم کو آرام سے لیڈ کیا جا سکتا ہے اور چٹان پہ سے دھکیل دیا جاتا ہے کہ وہ گرنے کے بعد ہی دیکھتا ہے کہ ہائے میں گر گیا۔ پاکستانی قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی زندگی میں مارچ کی اہمیت مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ 2 مارچ کو اس کی پیدائش تھی، 23 مارچ کو اس کو فخر پاکستان کا ایوارڈ دیا گیا تھا، 8 مارچ کو ویمنز ڈے اس کے نام کیا گیا تھا اور 16 مارچ کو اس کی واپسی کا دن مقرر
किया गया था। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका यही कहना था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कराची में या पाकिस्तान वतन वापस लाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये कब वापस आ रही हैं। इस हुकूमत ने वो इकदाम उठाए जो पिछली हुकूमत ने पसे पोस्त डाल दिए थे, लेकिन अब तमाम तर इकदाम सबूताज होते हुए नजर आ रहे हैं। इस हवाले से हकायक के बरक्स तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर खबरें भी फैलाई जा रही हैं। तो हम इसकी जानिब बेइख्तियार दौड़ पड़े। हमें तो कोई भी उम्मीद देंगे एक फैमिली के